آج ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں بہت سے لوگوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ اپنے انویسٹرز کو، ان حضرات کو جن سے اس وقت انہوں نے سرمایہ کاری کی، ان کے آگے رونا روتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کام چھوڑ رہے ہیں، کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ موسٹلی لوگ جو ہے وہ کام چھوڑ رہے ہیں، لیکن انہی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ نئے فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں۔ جو نئے فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایکچول میں وہ سمجھدار لوگ ہیں۔ تو اس پہ آج میں بات کروں گا، ایک زبردست قسم کی ایگزامپل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے ویژن ہوتے ہیں، جن کے خواب ہوتے ہیں، وہ کیا سے کیا کر جاتے ہیں، اور جن کے خواب نہیں ہوتے ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ جب ایسا کبھی برا وقت آتا ہے تو وہ دم دکھا کے بھاگ جاتے ہیں، فصلی بٹیرے ثابت ہوتے ہیں، جیسے آج ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں بہت سے ڈیلر حضرات ثابت ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ 1900 کی دہائی میں جب ایک ہارورڈ کے پڑھے لکھے سیمیول نے جو ہے وہ قدم رکھا کہ جی میں جہاز بناؤں گا، اسی طرح رائٹ برادرز نے بھی جو ہے وہ جہاز بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان دو بڑی کمپنیوں نے جب جہاز بنانے کا فیصلہ کیا تو اس وقت 1900 کی دہائی میں ہارورڈ سے پڑھے لکھے اس سیمیول کے پاس $50,000 کے فنڈز تھے، اور ان کے بہت سے لوگ ان کو جانتے بھی تھے، اسٹیٹ بھی ان کو جانتا تھا۔ لیکن انہی میں جو رائٹ برادرز تھے، نہ ان کو کوئی جانتا تھا، نہ ان کے پاس کوئی فنڈ تھے، لیکن ان کا ایک ویژن تھا، ان کا ایک خواب تھا کہ ہم یہ بنا کر رہیں گے۔ اور ٹھیک 3 سال بعد 1903 میں سیمیول ناکام ہو جاتا ہے اور رائٹ برادرز کامیاب ہو جاتے ہیں، اور 1903 میں وہ جہاز کو ٹیک آف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ رائٹ برادرز جہاز کو ٹیک آف کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو سیمیول ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اور پیچھے ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس میں وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی سوچ کی، لوچا سوچ کا ہی تھا، کیونکہ جو رائٹ برادرز تھے وہ جہاز بنانا چاہتے تھے ملک و قوم کے لیے۔ وہ اس لیے جہاز بنانا چاہتے تھے کہ آگے آنے والی نسلوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ وہ اس لیے جہاز بنانا چاہتے تھے کہ ان کی قوم کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے سیمیول اس لیے جہاز بنانا چاہتا تھا کہ اسے شہرت ملے گی، وہ اس لیے جہاز بنانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے ڈھیر سارا پیسہ کمائے گا، نام بنے گا۔ سوچ کی وجہ سے سیمیول ناکام ہو گیا۔ سیمیول کے پاس سوچ نہیں تھی، پیسہ تھا۔ رائٹ برادرز کے پاس پیسہ نہیں تھا، سوچ تھی۔ ان کی سوچ نے ان کو کامیاب بنایا، اس کی گندی سوچ نے اسے ناکام بنایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ کی فیلڈ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ آپ کی پاکستان کی اکانومی کو، بلکہ دنیا میں ریل اسٹیٹ نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ تو ہمارے ملک پاکستان میں بھی ریل اسٹیٹ انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ آپ کی اکانومی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا رول ادا کر رہی ہے۔ اس وقت لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، مختلف کنٹریوں میں اوورسیز ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ریٹائر پرسن ہوتے ہیں، وہ اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ تو اس میں جب مشورے لینے کے لیے آتے ہیں، آگے نان پروفیشنل لوگ جب ان کو ٹکرتے ہیں تو وہ غلط مشورے دیتے ہیں اور غلط جگہوں پہ سرمایہ کاری کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ اعتماد ٹوٹتا ہے اور وہ اس چیز سے دور بھاگتے ہیں۔ کہ لوگ جو کہ فصلی بٹیرے تھے یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آئیں گے، ہمیں شہرت ملے گی، پیسہ کمائیں گے، نام بنائیں گے، دنیا کی سیر کریں گے، تو آج وہ لوگ ناکام ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ اس ٹائم پہ بھی واپس قدم رکھ رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر اور ایک ویژن کے ساتھ، تو میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں اور میں ان کو تہ دل سے ویلکم کرتا ہوں کہ اس فیلڈ میں آئیں ایک بھرپور اعتماد کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ، اور اس فیلڈ کو لے کے چلیں ایک اسٹرانگ، مضبوط جذبے کے ساتھ۔ ایسے ان میچور لوگوں سے، نان پروفیشنل لوگوں سے محفوظ رہنے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ جو بچوں کا فیوچر کی جو کمائی ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں محفوظ رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، سعادت خان گرمانی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔